جیت گئی اور دریا ہار گیا، نیزے ٹوٹ گئے اور سر نیزوں پہ بولنا شروع ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام ایک نظریے کا نام تھا، اور جس نے اس نظریے کی حمایت کی، حسین نے اسے ایسا زندہ رکھا، ایسا زندہ رکھا، ادھر 9 لاکھ تھے، ادھر 72 تھے، ادھر زندگی سے محبت تھی، ادھر موت سے محبت تھی۔ انہیں منتیں کر کر کے بلایا جا رہا تھا، انہیں چراغ بجھا بجھا کے اٹھایا جا رہا تھا۔ وہاں آ کوئی نہیں رہا تھا، یہاں سے جا کوئی نہیں رہا تھا، وہاں رک کوئی نہیں رہا تھا، یہاں جھک کوئی نہیں رہا تھا۔ وہاں ہر کسی کو زندگی سے محبت تھی، ہر کوئی ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا کل ہم بچ جائیں گے، کل ہم زندہ رہ جائیں گے، ہم اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے۔ 72 میں سے ہر ایک دوسرے کا کاندھا پکڑ کے پوچھ رہا تھا کل ہم مر جائیں گے، کل ہمارا خون بھی حسین کے کام آ جائے گا۔ ادھر زندگی سے محبت تھی، ادھر موت سے محبت تھی۔ پھر تاریخ نے یہ منظر بھی دکھایا، ادھر سے حسین کا اکبر آیا، ادھر سے 3000 بھاگ گیا، ادھر سے حسین کا قاسم آیا، ادھر سے 2000 بھاگ گیا، ادھر سے حسین کا غازی آیا، ادھر سے 10,000 بھاگ گیا۔ مورخ نے قلم توڑ دیا، اس نے کہا وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے، یہاں 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا۔ کسی ایک نے بھی، بسم اللہ، کسی ایک نے بھی امام حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا لینے کے لیے جملہ کہنے لگوں گا، کتنی بڑی جنگ جیت کے گیا رسول کا بیٹا حسین۔ ادھر 9 لاکھ تھے اور دنیا کا لالچ، ادھر 72 جنت کا بھی لالچ نہیں۔ مجھے کوئی ایک حسین کا صحابی دکھاؤ جس نے مدینہ سے نکل کے کربلا آتے ہوئے حسین سے بار بار پوچھا ہو کہ مولا کیا ہمیں جنت مل جائے گی، کیا ہم آپ کے ساتھ جائیں ہمیں جنت مل جائے گی، کیا ہم پیاسے رہیں ہمیں جنت مل جائے گی، کیا ہم سر دیں ہمیں جنت مل جائے گی۔ بلکہ تاریخ نے تو منظر ہی الٹ دکھا دیا۔ حسین نے شب عاشور چراغ بجھایا اور بجھا کے کہا اگر تم میں سے کوئی جنت کے لالچ میں آیا ہے تو جاؤ، میں محمد کا بیٹا ہو کے وعدہ کرتا ہوں اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ کہہ کے چراغ بجھایا گیا۔ پھر تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا، جب چراغ روشن ہوا تو 72 سورج طلوع ہو گئے، ہر ایک نے اپنی اپنی تلوار اپنی اپنی گردن پہ رکھی۔ حسین نے کہا میں نے کہا نہیں مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ 72 نے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا، تجھے ہماری ضرورت نہیں، ہمیں تمہاری ضرورت۔ اللہم صلی علی متوجہ صاحب، یہ کس نے کہا کہ آپ کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے؟ بالکل ایسے ہی جیسے ہم نے عزاداری کو زندہ نہیں رکھا، عزاداری نے ہمیں زندہ رکھا، ہم نے ماتم کو قائم نہیں کیا، ماتم نے ہمیں قائم رکھا ہوا۔ ہم نے امام بارگاہ نہیں بچایا ہوا، امام بارگاہ نے ہمیں بچایا ہوا۔ ورنہ اتنے نوجوانوں کو سوائے ذکر حسین کے کسی اور ذکر میں کشش ہی نہیں۔ میری ملت کا نوجوان چوک اور بازار میں اس لیے نہیں گیا، اسے حسین نے اپنے گھر بلا لیا، اسے خبر ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کے گھر میں جاتا ہوں۔ حسین نے جنگوں کے فلسفے بدل دیے، میں ایک علیحدہ رنگ سے حسینیت سناؤں اور آپ کو سلام کروں۔ آخر حسین کون سا نظریہ کیا تھا حسین کا؟ آئیں نظریے کی کھوج لگائیں۔ ولید نے امام حسین سے کہا کہ یزید چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں۔ یزید کے پاس دنیا کے تیسرے حصے کی سربراہی تھی،
تنہا حسین نے مدینے میں کہا میں بیعت نہیں کروں گا. یہ نہیں ایک جابر بادشاہ کے سامنے تھی, یہ نہیں ایک ظالم حکمران کے سامنے تھی, یہ نہیں دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت کے سامنے تھی, اور تنہا حسین نے کہا نہیں کروں گا. یزید سمجھا یہ ایک نہیں میرا کیا بگاڑے گی, لیکن دربار سے ایک نہیں نکلی اور 72 نہیوں میں تقسیم ہو گئی. بہتر لوگوں نے اس نہیں میں اپنی ہاں کو ملا دیا. انہوں نے کہا ہم بھی نہیں کریں گے. 72 ایسے ڈٹ گئے. اس نے لالچ دیا, یہ نہیں ہٹے. اس نے دھمکی دی, یہ انہوں نے خوف نہیں کھایا. 72 نہیں کہتے کہتے حسین کے ساتھ کربلا گئے. یزید نے 72 قتل کروا کے سوچا شاید اب نہیں چھپ ہو جائے گی, لیکن اسے کیا پتا تھا کہ حسین نے اس نہیں کو کتنی بڑی زندگی دے دی ہے کہ وہ نہیں پوری کائنات میں ایسے پھیلی. آج وہی نہیں ہمارے وجود کا حصہ ہے, آج وہی نہیں ہمارے ضمیر کا حصہ ہے. آج ہمیں بندے کہتے ہیں جلوس روکو, ہم کہتے ہیں نہیں روکیں گے. ماتم چھوڑو, نہیں چھوڑیں گے. حسین کا ذکر نہ کرواؤ, نہیں کروائیں گے. اس لیے کہ ہم نے نہیں یزید سے نہیں لی, حسین سے لی. ہم اس نہیں پہ کہا. اب چند سوال رکھ کے میرے اگر کوئی اہل سنت برادران تشریف فرمائے. امام حسین علیہ السلام نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا. تاریخ نے دکھا دیا کہ حسین نے کہا نہیں کروں گا.